بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے پہلے حصے کی تلاوت کی، اس کے بعد اس پر گفتگو کی اور رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھے، لیکن فرقان پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں ہم نے تفصیل سے بات کی کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ۔ ہمارے جید علماء نے ہمیں بتایا اور ہمیں سمجھایا کہ قرآن کریم 23 برس میں نازل ہوا، لیکن 24ویں روزے کو نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا اور 23 برس میں نجمن نازل ہوتا رہا، شعور انسانی کو جیسا جیسے ارتقاء نصیب ہوتا رہا۔ خواتین و حضرات، کل بھی بات ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کسی بھی رسول، کسی بھی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دین مکمل ہو گیا سوائے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ خواتین و حضرات، کسی بھی کتاب کے تعلق سے، آسمانی کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہی نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات ہوئی، ہم نے آیات پر بات کی، کل ہم نے بینات پر بات کی، کل ہم نے برہان پر بات کی۔ خواتین و حضرات، فرقان پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج بات کریں گے کہ قرآن کریم ایک کسوٹی ہے، حق اور باطل کے مابین ایک الگ کر دیتا ہے قرآن کریم۔ خواتین و حضرات، فرقان سے کیا مراد ہے، فرقان کے معنی کیا ہیں، اور قرآن کریم کس طرح حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالتا ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، قرآن کریم کی یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اپنے ماضی کے پروگرامز میں۔ خواتین و حضرات، آج ہم جو بات کریں گے آیت نمبر 185 ہی پہ بات کریں گے، جو اگلا حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور بلکہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے کو، اس ٹکڑے کو کیوں ریپیٹ کیا؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ پہلے بھی آ چکی ہے کہ رمضان کے روزے اگر آپ نے مسافر کی حیثیت سے یا مریض ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں تو کیا کرنا ہے کہ بعد میں اس گنتی کو پورا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکمت بیان کر رہا ہے، وہ حکمت یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ناممکن العمل ہو۔ خواتین و حضرات، اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو اس مدت کو پوری کرنے کے بعد۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ پہ بات کریں گے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پہ بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، وہاں پر لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ پہ پچھلی آیت ختم ہوئی تھی، یہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پہ ختم ہو رہی ہے۔ اس میں بھی کیا ربط ہے، یہ ہمارے عہد کے جید علماء ہمیں بتائیں گے۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ خواتین و حضرات، ادراک بھی ہے چیزوں کا، اصلاح کی کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں، اپنی جو ہماری مجموعی طور پر جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، لیکن راستہ بناتے بھی ہیں، راستہ دکھاتے بھی ہیں۔ یہ خاصہ ہے
مفتی محمد زبیر صاحب کا۔ خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہے ہمارے محترم استاد محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب۔ خواتین و حضرات، یوسف خان صاحب استاد ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، آپ سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے یوسف خان صاحب۔ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت سے نکات ایسے ہوتے ہیں اور جو ہماری علمی کمی ہوتی ہے وہ آپ پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اور 185 کا وہ حصہ جس پر کل بات نہیں ہوئی تھی، آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی اور اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، کل کی آیت میں فرقان کا جو لفظ رہ گیا تھا گفتگو میں چاہتا ہوں کہ فرقان پر بھی گفتگو فرمائیں مفتی زبیر صاحب، لیکن پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ جنگ احد میں ہندا نے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا؟ درست جواب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قارون کس پیغمبر کے زمانے کا آدمی تھا؟ قارون کس پیغمبر کے زمانے کا آدمی تھا؟ تین آپشنز، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں درست آپشن تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv۔ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو 3031 پر ایس ایم ایس کر دیجئے اپنا درست آپشن۔ مفتی محمد زبیر صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ کل بھی آپ تشریف لائے تھے مفتی صاحب، میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ کل تفصیلی آپ نے بات فرمائی لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا تھا اور فرقان پر بات رہ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کو ذکر کہا، جہاں قرآن کو شفا کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ فرقان سے کیا مراد ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کل کے پروگرام میں بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر القاب قرآن کا تذکرہ بھی فرمایا. کیا بات. قرآن کے چند القاب کو خود اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. ایک تو ہدا، ہدایت، دستور حیات، ضابطۂ زندگی. پھر بجنات من الہدا، روشن دلیلیں، روشن کلام. سبحان اللہ. اس کے بعد اب تیسرا لفظ جو آج آپ نے پوچھا، الفرقان. قرآن کریم میں فرقان کا لفظ 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کے لیے استعمال فرمایا. نمبر 1 بدر کے دن کے لیے، اور نمبر 2 قرآن کریم کے لیے. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یہاں پر بدر کا دن مراد ہے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ بدر کا موقع انسانی بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا کٹ آف دی پوائنٹ موقع تھا کہ پوری دنیا کفر کی نظر لگی ہوئی تھی اس معرکہ حق و باطل پر. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی خصوصیت کے بارے میں یہ فرما دیا تھا، اللہم لو تہلک هذه العصابہ لن تعبد الى یوم القیامہ. اے اللہ، اگر یہ مختصر سی صحابہ کی جماعت آج شکست کھا گئی، تیری پرستش کرنے والا دنیا میں پھر کوئی نہیں ہوگا، تیری نہیں پوجا ہوگی. پھر لن تعبد الى یوم القیامہ کا یہی ترجمہ بنتا ہے، پھر کم از کم تیری پرستش اور پوجا اور عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے ایک ایسا خاص موقع پیدا کر دیا تھا، اور پوری کی پوری عہد رسالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، عرفات کے موقع پر جذبات ثابت ہیں اور بدر کے موقع پر جذبات ثابت ہیں. خاص ہودج تھا، کسی اور کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. صبح کے وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگنا شروع کی، اور گڑ گڑاتے راز و نیاز کرتے کرتے مغرب کی اذانوں تک کا وقت گزر گیا تھا. کل فیصلہ کن دن آنے والا تھا. یہ جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق بار بار کہتے تھے کہ یا اللہ، اگر یہ مختصر سی جماعت آج شکست کھا گئی، تیری عبادت نہیں ہوگی. پوری دنیا کفر کی نظر اس پر تھی. اب یا تو یہ اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوت و ارشاد کا نقطہ آغاز بن جانا تھا، یا پھر اس مشن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا تھا. ظاہر ہے اللہ رب العزت نے نبی کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا تھا، اسلام نے ساری زندگی کے لیے زندہ رہنا تھا، اور قرآن نے ساری زندگی کے لیے جیتے جاگتے مشاہدے اور محسوس کیے جانے والے کلام کی طرح ایک زندہ اور ایک حیات اور ایک جاویدانی پانی تھی. سبحان اللہ. اسی لیے ہم بدر کے شہداء کو نہیں فراموش کر کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہمارا سلام ہو بدر کے شہداء. شہدائے بدر کی وجہ سے مجھے اور آپ کو کلمہ ملا ہے. اللہ اکبر. ہم مسلمان بدر کی وجہ سے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی بات ذکر کر دوں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام صحابہ کرام کا جلد ثانی میں جب تذکرہ فرماتے ہیں تو ایک جملہ بریکٹ میں لکھتے جاتے ہیں، میں اس صحابی کی بات کر رہا ہوں، وقد شہید بدرا، وقد شہید بدرا. یہ وہ ہے جو بدر میں شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یہ گناہ بھی کریں گے تو ان کے نام اعمال میں نیکی کے طور پر اس کو درج کیا جائے گا. بدر اہم ترین موقع تھا، اس لیے خود قرآن کے الفاظ میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا. معرکوں کے اندر وہ معرکہ حق و باطل فرقان کی کسوٹی رکھنے والا، اور کلاموں کے اندر یہ قرآن کریم فرقان کلام ہے، جس کو فاروق اعظم کے الفاظ کے اندر سمجھا جائے الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن کردار ادا کرنے والا. میرے اور آپ کے جھگڑے کے درمیان میں صلح کے لیے ضوابط فراہم کرنے والی کتاب یہ قرآن کریم. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر تمہارے درمیان جھگڑے ہوں گے تو یہ صرف اور صرف اس چیز کی بات نہیں ہے کہ ایک جماعت آ گئی تھی اور ایک وفد آ گیا تھا اور ان کے درمیان میں تنازعات تو پھر قرآن کریم کے ذریعے سے فیصلہ نہیں. انسانیت کے لیے فیصلہ کن کلام ہے. یہ انسانیت کے جھگڑوں کو طے کرے گی، یہ انسانیت کے سوالوں کے جواب دے گی. یہاں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضرات مفسرین کرام نے نقطہ ذکر کیا. ہدایت کا لفظ پہلے استعمال کیا تھا، ہدی للناس، اور وبینات من الہدی اس کے بعد والفرقان. اصل بات یہ ہدایت کے لیے فرقان ہونا لازم اور ملزوم. سبحان اللہ. اگر ہدایت آپ کروانا چاہتے ہیں تو فیصلے کی پاور، ڈیسیجن پاور ہونا ضروری ہے. کسوٹی قرآن کریم ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں. اگر بالفرض میں ایک عالم دین ہوں، میرے سامنے یہاں اسٹوڈیو کے اندر چند نوجوانوں کا مجمع ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ایک خاص زندگی فراہم کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو عبادت پر لے کر آؤں، تقوی کی زندگی پر لے کر آؤں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی ساری زندگی حدیث کے مطابق، دینداری، تقوی، مزاج، تصوف کے مطابق. پہلا فریضہ انیق صاحب بطور عالم میرا یہ ہوگا
کہ ان کے دماغوں میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب دینے کی میں صلاحیت رکھوں. علامہ اقبال کے الفاظ میں وقت کا مجدد وہ جو زمانے کے سوالوں کا جواب دے. اگر زمانے کے سوالوں کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے دل دماغوں کے اندر پیدا ہونے والے تصورات، سوالات، کوئی کنفیوژن، ان کو میں حل نہیں کر سکتا، تو میں خاص قسم کی زندگی پر ان کو لاؤں گا کیسے؟ میں ان کو کیسے کہوں گا رات کو تم یہ کام کیا کرو، لباس ایسے پہنا کرو، اس طرح کھایا کرو، اس طرح نہ کھایا کرو، رفتار تمہاری ایسی ہو ایسی نہ ہو. میں ہدایات دے رہا ہوں نا. ارے بابا ہدایات تو بعد میں دو، پہلے ان کے سوالوں کو تو حل کرو. تو ہدایت کے لیے فرقان ہونا ضروری تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے لفظ ہدایت قرآن میں 33 مرتبہ استعمال فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ عمومی طور پر قرآن کا اسلوب ہم یہ دیکھتے ہیں، جہاں ہدایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں اللہ رب العزت فرقان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ پوری ایک سورت اتار دی ہے جس کا نام سورت الفرقان ہے. پوری ایک سورت اتار دی ہے. تو اللہ رب العزت قرآن کو یہ لقب دیتے ہیں کہ یہ فرقان ہے، کسوٹی کا کلام ہے، یہ فیصلہ کیا کرنے والی کتاب ہے، یہ تمہارے سوالوں کا جواب دینے والی کتاب ہے. اگر عالم اپنے زمانے کا مجدد بننا چاہتا ہے تو مجدد الفسانی اور علامہ اقبال کے الفاظ کے اندر، بلکہ آگے چلیے امام محمد کے الفاظ میں، اس سے آگے چلیے عہد رسالت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ زمانے کے انسانوں کے سوالوں کے جواب دو، مریض دماغوں کے اندر پیدا ہونے والے کنفیوژن کو تم دور کرو. اگر تم دور کر سکتے ہو تو پھر تم ان کی رہنمائی کا دعویٰ بھی کرو. اگر تم وہ کنفیوژن دور نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں کوئی حق اور اختیار نہیں ہے کہ تم ان کی رہنمائی کرو. رہبری کے لیے ضروری ہے روشنی ہونی چاہیے. اگر روشنی نہیں ہے رہبری کہاں سے کرو گے؟ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں روشنی والی بات فرقان کی تشریح کے اندر الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ یہ کتاب ہے تاکہ لوگوں کو ظلمتوں، اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور اور روشنی کی طرف آپ منتقل کر دیں. غالب ذات، قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف تم منتقل کر دو. تو پتہ یہ چلا رہبری کے لیے روشنی ضروری ہے، ہدایت کے لیے آپ گائیڈ دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، دفعات بتاتے ہیں، قوانین اور دستور بجاتے ہیں. اس کے لیے زمانے کے سوالوں کا جواب دیا جانا ضروری. اس لیے ہدایت کے لیے چونکہ فرقان ہونا لازمی تھا، فیصلہ کن کلام ہونا ضروری تھا، لوگوں کے جھگڑوں کے درمیان میں فیصلے کی صلاحیت اور استطاعت والا کلام ہونا ضروری تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے ساتھ میں فرقان بھی فرما دیا. یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، قرآن کریم جہاں جگہ جگہ فرقان کہتا ہے، فرقان کہتا ہے، فرقان کا لفظ قرآن کریم استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم اللہ کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے. ادھر فرقان کہا، ادھر نشانیاں. معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں سوال آئے گا کہ ہم ایک اللہ کی کیوں مانیں، تو نشانیاں بیان کر دی. یہ فرقان کی شان ظاہر ہو رہی ہے. اسی طریقے سے قیامت تک ان اٹھنے والے دلوں کے اندر جو سوالات ہیں، سینوں میں جو سوالات اٹھتے ہیں. آج کا ایک سوال مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی سیکولر دوست اور بھائی یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، صرف قرآن کریم کے نقوش، قرآن کریم کا متن اور قرآن کے الفاظ کافی ہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج ایک سوال اٹھ سکتا ہے، لوگوں کے درمیان میں اٹھتا ہے. کچھ سیکولر ہمارے بھائی اور دوست یہ سوال کرتے ہیں تو نہ مولوی صاحب کی بات، نہ مفتی صاحب کی بات، نہ اسکالر کی، نہ کسی اور کی بات، خود قرآن کی طرف آ جاؤ. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف اور صرف میسنجر کی ہے؟ کیا صرف اور صرف وہ قرآن کریم کو پہنچانے کی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں نہیں، قرآن کریم کہتا ہے نبی کی حیثیت اور قانونی اور آئینی حیثیت کو طے کرتا ہے قرآن. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اب جو نبی تم کو دے دے تو احادیث نبی دے رہے ہیں، لہذا فخذوا. اسی طریقے سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اسی طریقے سے آپ دیکھیے نزلنا الذکر لتبین للناس، ہم نے ذکر اتار دیا لیکن تشریح نبی کرے گا. لتبین للناس، یعنی بیان کسوٹی قرآن کریم ہے. اب قرآن کریم ہے اور قرآن نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ نبی کی حدیث کی آئینی اور قانونی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو زمانے کے اٹھنے والے سوالوں کے جواب دینے کے لیے مطالعہ قرآن ضروری ہے. قرآن کا مطالعہ کریں گے، سینوں کے اندر اٹھتے ہوئے سوالوں کی تشفی ہوتی چلی جائے گی. مطالعہ ہی نہیں کریں گے بلکہ قرآن کریم کو فرقان ثابت کریں گے. اب اس علم کے ذریعے جو علم قرآن کریم سے ہم اخذ کرتے ہیں، کشید کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے
یوسف خان صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ فرقان پر گفتگو فرمانا چاہتے ہیں ضرور آپ فرمائیں، لیکن اگر آپ آج کی جو گفتگو ہے، آج کی جو آیت کا دوسرا حصہ ہے، یعنی ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ آیت جو ریپیٹ ہوئی ہے، کیا فدیے کی منسوخی کا حوالہ ہو رہا ہے؟ آپ آغاز فرمائیے گفتگو کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل مفتی صاحب نے ماشاءاللہ فرقان کے بارے میں بہت بخوبی روشنی ڈالی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس میں صرف تھوڑا سا میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن حکیم کو فرقان کہا اور اس سے پہلے ہدایت کہا، اور ہدایت کے دو معنی بیان کیے گئے. ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچانا. میں اس کو ایک آسان مثال کے ذریعے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب کسی صاحب کے گھر کا پتہ پوچھیں اور وہیں کھڑے کھڑے وہ صاحب بتائیں کہ آپ سامنے چلے جائیں، دائیں چلے جائیں، پھر وہ سامنے جو گھر آئے گا وہ ان صاحب کا ہے، تو انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے ان کو فلاں صاحب کے گھر کی ہدایت دی، یعنی راستہ دکھایا. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ جی فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے، وہ کہیں آئیے میرے ساتھ آئیے، اور جا کر وہاں ان صاحب کے گھر کے سامنے کھڑا کر کے کہیں یہ جی آپ ان صاحب کا گھر جہاں آپ جانا چاہتے تھے. تو ایک ہے ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، ایک ہے ہدایت کا معنی منزل تک پہنچانا. تو قرآن حکیم نے ہمیں راستہ دکھایا پوری زندگی کا، اور اس زندگی کے بعد کیا ہوگا اس تک کا راستہ ہمیں قرآن حکیم نے دکھایا، اور منزل تک پہنچانے والا اللہ رب العزت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسوہ حسنہ سے ہمیں راستہ دکھایا، اور منزل تک جو پہنچانے کا کام وہ اللہ تعالیٰ کا کام. اب ایسی صورت کے اندر راستہ اگر حق ہوگا تو ایسی صورت میں وہ بندہ صحیح منزل تک پہنچے گا، اس کو راستہ حق دکھایا جائے گا تو منزل تک پہنچے گا. اور اگر باطل یعنی غلط راستہ دکھایا تو وہ گمراہی میں جائے گا، وہ راستے سے بھٹک جائے گا. اور اسی طرح حق اور باطل میں جب تک فرق کر کے کسی انسان کے سامنے رہنمائی نہ کر دی جائے اس وقت تک وہ ہدایت نہیں پا سکتا. اس لیے ہدایت کے لیے فرقان بہت ضروری ہے کہ جب کوئی انسان ہدایت مانگے، اور عام طور پر انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، لیکن ہدایت انسان تبھی پا سکتا ہے جبکہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اس کے پاس پیمانہ موجود ہو، اس کو کوئی بتانے والا موجود ہو کہ کیا درست ہے کیا راستہ غلط ہے، اور وہ ہے کتاب قرآن مجید کی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. چنانچہ جہاں اور جگہوں میں حق اور باطل میں فرق کرنا، صحیح راستہ غلط راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا سمجھایا، بالکل اسی طرح روزے کے بارے میں بھی یہ فرقان ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے. پہلے فرمایا، اب پھر دوبارہ دہرایا اور تاکید کر کے، تاکہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے، مشکل نہیں رکھی. اور آج دور جدید میں خاص طور پر لوگ جدید ترین مسائل پوچھتے ہیں، اور وہ فمن کانا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہاں اللہ رب العزت نے جدید ترین مسائل کا حل فرما دیا کہ جو انسان بیمار ہو تو وہ انسان کیا کرے کہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پورا کر کے روزہ رکھے. اب وہ بیمار شخص روزہ نہ رکھے، اس کی بھی اجازت ہے. اور پھر اب جدید ترین مسائل ہیں، جدید ترین تحقیقات ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مفتیان کرام اور علماء کرام کی تحقیقات جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ اگر کوئی شخص، ایک طبیب حاذق، ایک سمجھدار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا مفید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ رمضان کے روزے کو مؤخر کر دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ صرف 3 4 5 مرض ہیں زیادہ تر جو عام لوگوں کو پیش آتے ہیں جس میں ڈاکٹر حضرات روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ تو انسانی جسم کا علاج ہے، اور انسان جو ہے روزہ رکھنے سے اور زیادہ تندرست ہو جاتا ہے. اس کا معدہ، اس کا دل، اس کا کولیسٹرول، اس کا فلاں، اس کا فلاں، اس کی شوگر، یہ سب نارمل ہو جاتی ہیں. صرف چند ایک سٹیجز ایسی ہوتی ہیں جن میں ڈاکٹر منع کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سہولت عطا فرمائی. علماء نے تحقیقات کر کے بتایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے، یہ درست. لیکن اگر ہلکا پھلکا بیمار ہے اور روزہ رکھ لیا، یا روزے کی حالت میں وہ بیمار ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ انسان جو ہے کسی کو خون دینا چاہے تو یہ
دے سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ انسان اگر انٹروینس انجیکشن یعنی رگ کے اندر انجیکشن لگوائے یا انٹرمسکولر کھال کے اندر یہ انجیکشن لگوائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے کے اندر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں، یہ ڈرپ لگوا لیتا ہے، تو محققین علماء نے لکھا کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اصل میں روزہ جو ہے وہ نام ہے تین چیزوں کے سے رکنے کا نام، الاکل والشرب والجماع، یعنی کھانا پینا اور ازدواجی تعلق، اس سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ لہذا مریض کو بہت سی سہولتیں مل جاتی ہیں۔ آج کل لوگ ایک بہت سوال کرتے ہیں، خاص طور پر شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے افطار سے پہلے جو ہے وہ انسولین لگانی ہوتی ہے، کیا ہم انسولین لگا سکتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں ہم شوگر چیک کر سکتے ہیں، بلڈ چیک کر سکتے ہیں؟ تو وہ بھی بڑی سہولت ہے کہ انسولین کا انجیکشن وہ بھی لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح بلڈ بھی روزے کی حالت میں چیک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو مریض کو اتنی سہولیات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوئی ہیں اس دین کے اندر، لیکن اس کے باوجود اگر بیمار شخص روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر بالفرض کوئی شخص بہت شدید بیمار ہے، اللہ نے کہ وہ کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، یا اتنا بوڑھا ضعیف ہو چکا ہے کہ یہ بالکل روزہ آئندہ بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے فدیہ رکھا ہے کہ وہ ان روزوں کے بدلے وہ بیمار شخص فدیہ ادا کر دے۔ اور دوسری سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر یہ سفر کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں یہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے، بالکل درست۔ آج کل دور جدید کے اندر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب سفر کی اتنی سہولیات آ چکی ہیں، ہوائی جہاز کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، کار کے ذریعے، کہ انسان طویل ترین سفر کرتا ہے لیکن اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ شرعی نقطہ نظر سے تو مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ 48 میل یعنی 77 کلومیٹر سفر کا ارادہ کر کے جب اپنے شہر سے نکلتا ہے وہ مسافر شمار ہوتا ہے۔ ایسا شخص اگر روزہ نہ رکھے، اس کی طرف سے اس کے لیے اجازت ہے شرعی طور پر، بعد میں وہ قضا کر لے۔ لیکن اگر سہولت والا ہو تو ایسی صورت کے اندر اس سفر کے اندر یہ بندہ روزہ رکھ لے، یہ درست ہے، لیکن اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کیفیت آئی کہ غزوات کے دوران اور سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور اجازت دے دی کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شام کو جب روزہ کھلنے سے کچھ دیر پہلے بعض صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں تو ایک ارشاد نبوی میں یہاں تک موجود ہے کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں سے ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے، ایک اجازت دی ہے، ایک آرام کی چیز دی ہے، آپ اس کو اختیار کیجئے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، بس صرف اتنی سی بات ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم یہ گنتی پوری کر لو، یہ جو 30 روزے ہیں ان کی گنتی پوری کر لو تاکہ ایک مہینہ جو روزے فرض ہیں وہ فرض روزہ ادا ہو جائے۔ اس طرح اس آیت میں اللہ رب العزت نے دوبارہ تاکید کر کے فرمایا اور انسان کے لیے سہولت کا معاملہ رکھا۔ سبحان اللہ، اور انسان کے لیے سہولت کا معاملہ رکھا۔ اور جس طرح آپ نے غزوات کی بات کی، جہاد کی بات کی، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہو رہا ہے تو وہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، کچھ صحابہ نے روزے نہیں رکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی۔ یوم الفرقان کی آپ نے بات کی، غزوہ بدر کی بات کی، وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ یہاں ابھی جنگ ہوگی 17 رمضان کو، 17 رمضان 2 ہجری، اور اسی سال روزہ فرض ہو رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو آسانی ہے جو ظاہر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر عطا فرما دی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے، اسلام کے احکام کو اس طرح سے اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ بغیر
یعنی انسان مجبور ہو، انسان پریشانی کی حالت کے اندر ہو، تو اس پریشانی اور مجبوری کی حالت کے اندر بھی انسان پر احکام لاگو کیے جائیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک روایت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا، انہوں نے فرمایا کہ نماز کے احکام میں ارتقائی ادوار گزرے ہیں، نماز کے احکام میں کئی مراحل آئے ہیں، بہت آسانی کے، رخصت کے، بہت نرمی کے معاملات، بلکہ ایک باب ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، باب من یتکلم فی الصلاۃ، نماز کے اندر پہلے بات چیت کرنے کی بھی اجازت تھی، نماز کے اندر سلام کرنے کی بھی اجازت تھی، پھر آخر میں اس کو ختم کیا گیا تو اشارے سے سلام کرنے کی اجازت تھی۔ بہت سارے احکام آہستہ 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 نرمی سے سختی کی طرف، حرکت سے سکون کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ عین نفسیات کے مطابق یہی کام تھا، پہلے گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے، لوگوں کا عقیدہ آخرت پر ایمان مضبوط کروایا جاتا ہے، اللہ کی ادنا طلب پر وہ جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، پہلے ان میں یہ اسپرٹ بھری جاتی ہے، یہ روح ان کے اندر بھری جاتی ہے۔ جب یہ طاقت، یہ قوت، یہ قدرت، یہ ان کے اندر مزاج بن جاتا ہے، تو اس مزاج کے بننے کے بعد اب آپ سخت احکام بھی اگر ان کے اوپر لاگو کریں گے تو وہ اس کو بہت زیادہ خوشی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ لیتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا جیسا نماز کے احکام میں آہستہ آہستہ ادوار گزرے ہیں، تو روزے کے احکام کے اندر بھی اسی طریقے سے کئی ادوار گزرے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہوگا، وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، کہ اگر کوئی آدمی روزے کی طاقت بھی رکھتا ہے، مریض ہے، مسافر ہے، رعایت اور رخصت ہے، لیکن اگر مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، روزے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، پچھلی آیت کے اندر آپ نے یہ پڑھ لیا ہوگا، اس پر کلام بھی کر لیا ہوگا کہ پھر بھی اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، فدیہ دے کر کے وہ فریضے کو ساقط کروا سکتا ہے، حالانکہ تندرست ہے، حالانکہ صحت مند آدمی ہے، لیکن اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تو اسلام کی ابتدا کے اندر یہ حکم تھا فدیہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اس آیت نے منسوخ کر دیا، اور یہ منسوخی بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی، ابن ماجہ میں البتہ یہ روایت نہیں ہے، ان تمام کتب احادیث کے اندر خود روایت موجود ہے حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی آیت کے اندر جس کی رخصت دی گئی تھی یعنی تندرست آدمی فدیہ دے دے، اس آیت کے اندر من شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے گا اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا۔ اس آیت نے اس رعایت کو ختم کر دیا، اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ البتہ آپ نے جیسا کہ ایک سوال شروع میں اٹھایا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا نقطہ اور لاجک ہے کہ پچھلی آیت کے اندر بھی کہا گیا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو یہاں پر بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ من شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو یہ جو آدمی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے گا، یہ حکم ریپیٹ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات محدثین کرام نے یہ بیان کی کہ چونکہ پچھلی آیت کے اندر ساتھ میں جوڑا ہوا تھا فدیے کا حکم، اس فدیے کے حکم کو ختم کر دیا گیا، جب منسوخ کر دیا گیا تو یہاں ایک ذہن کے اندر یہ بات اشکال آ سکتا تھا شاید وہ جو مریض اور مسافر کی رعایت اور رخصت ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، وہ رعایت باقی ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ روزہ اگر نہ رکھے تو ٹھیک ہے، اسے شرعاً گنجائش ہے، رعایت ہے، رخصت ہے، وہ بعد کے دنوں کی قضا کر لے، اور جب بعد کے دنوں کی قضا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاکہ تمہارا وہ روزے کا اجر و ثواب پورا حاصل ہو، تم اپنی گنتی پوری کر لو، بعد میں قضا کر لو، اللہ کا تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے قضا کا ایک راستہ دکھایا، تم کو قضا کے لیے ایک باقاعدہ راستہ اور وے بتا دیا، ایسا نہ ہو کہ تم اس اجر و ثواب میں پیچھے رہ جاؤ کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور تم ہو مسافر ہونے کی وجہ سے یا مریض کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، قرآن انسان کا ایک مزاج بھی بناتا ہے، قرآن انسان کی طبیعت میں ایک ملکہ پیدا کرتا ہے۔ آپ نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مریض ہیں، روزہ نہیں رکھتے لیکن دل میں کڑ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ میں کیسا ہو گیا، ایک جوانی کا زمانہ تھا میں روزے رکھتا تھا، اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا میں بیمار ہو گیا روزہ نہیں رکھ سکتا، میں سنتیں نہیں پڑھ سکتا، نوافل نہیں ادا کر سکتا، میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں پورا اجر و ثواب ملے گا، تم بعد کے دنوں کے اندر قضا کر لو۔ اور پھر اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ رخصت کا معاملہ کیا فرمایا؟ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو مرض کی وجہ سے یا پریگننسی کی وجہ سے یا کوئی مریض ایسا ہے جو بعض اوقات بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے سردی کے چھوٹے دنوں کے اندر قضا کر دے،
اب آپ دیکھیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بتا رہے ہیں تاکہ انسان کے اوپر آسانی رہے، انسان کے اوپر کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ جو فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا خاص تعلق ہے فرقان سے بھی، کہ جھگڑوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے سے بھی۔ یاد رکھیے اسلام خوشخبری کا دین ہے، اسلام آسانی کا دین ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے سرکار دو عالم فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں تک خوشخبریاں پہنچاؤ اور جس کام میں آسانی ہو وہ کرو۔ ایک مفسر کا میں قول ذکر کرتا ہوں کہ آج کے دور کی سب سے بڑی دینی خدمت کیا ہے؟ نوجوانوں کے ذہنوں پر دین کو بوجھ بنا کر پیش نہ کرو، بلکہ دین کو پرکشش بنا کے آسان بناؤ، اور ان کو بولو تمہارے مسائل کا حل ہے۔ پوری دنیا کی بیویاں تمہارے مسائل کا حل قرآن دے گا، شوہروں تمہارے مسائل کا حل قرآن بتائے گا، تاجروں قرآن تمہارے مسائل کا حل بتائے گا، نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، افراد تمام کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں، آؤ قرآن کی طرف۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، قرآن تمہارے سوالوں کا جواب دے گا، آسانیاں پیدا کرے گا، مخلوق خدا کو راحت میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو آج کی دینی خدمت یہ کہ اسلام کو بوجھ بنا کر نہ پیش کرو کہ جہنم میں یہ ہوگا، تم کو یہ سختیاں، اتنے کوڑے پڑیں گے، ایسے ایسے بچوں گے۔ فضائل بتاؤ، ان کو مسائل کا حل بتاؤ۔ جب تم ان کو ان کے مسائل کا حل بتاؤ گے، انسانیت پلٹے گی، انسانیت آئے گی قرآن کی طرف کہ آؤ اس کتاب کی طرف، یہ ہمارے مسائل کا حل بتاتی ہے، یہ ہمارے مسائل اور مشکلات کو دور کرتی ہے۔ تو اسلام در حقیقت ایسے دستور حیات کا نام ہے جس میں مخلوق خدا کو راحت میں رکھا جاتا ہے۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، انسانیت کی گردنوں سے بوجھوں کو اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توقوں کو اسلام کھولنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر انسانیت اگر قبائل کے اندر طرح طرح کے خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے، اسلام عقیدہ توحید بتاتا ہے ایک کو راضی کرو، کروڑوں کی رضامندی سے تم کو نجات مل جائے گی۔ تو یہ در حقیقت راحت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، آسانیاں بھیجتا ہے، فراہم کرتا ہے، اور ہم سے بھی یہ توقع ہے کہ کیونکہ الخلق عیال اللہ، پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے، تو ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیش کریں اور لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں۔ یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بہترین فقیہ، ایک بہترین عالم وہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت کا یقین دلاتے ہوئے انہیں گناہوں سے دور کرتا رہے، انہیں گناہوں سے دور کرتا رہے۔ اب یوسف خان صاحب آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں، اب اسی آیت پر دوبارہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پر یہ جو لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہاں پر اللہ کی کبریائی کو بلند کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، یہ کون سی کبریائی ہے؟ اس کا تعلق روزے سے کیا ہے جو لعلکم تشکرون تک بات کو لے جاتا ہے؟ یہاں اللہ رب العزت نے جب یوں ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے روزہ تم پر فرض کیا، تمہارے لیے سہولیات دیں، اب اس وجہ سے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، تمہیں اللہ نے راستہ دکھایا ہے، صحیح راستہ دکھایا ہے، حق کا راستہ دکھایا ہے۔ اب تم اللہ کی بڑائی، کبریائی بیان کرو، اور کبریائی بیان کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ سکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے کہ یہ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جب یہ انسان اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی موجود ہوتی ہے، یہ وہ کبریائی اور بڑائی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان روزے کے اندر کھانا پینا چھوڑتا ہے، وہ ضروریات زندگی جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے، وہ انسان روزہ رکھتے ہوئے کھانا پینا تک چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے۔
آپ اس بڑائی کا اور کبریائی کا اندازہ لگائیے گا کہ روزے دار کی جس طرح زبان کے اوپر اللہ کی بڑائی موجود ہوتی ہے، اس طرح اس کے دل کے اندر بھی، اس کے رگ و پے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کبریائی کو بسایا ہوا ہے کہ اگر ایک روزے دار بند کمرے کے اندر سخت گرمی کے موسم میں ایک نوجوان بھی اگر ہو، جیسے بھی مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ نوجوانوں کو دین سمجھانے کی ضرورت، حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کا نوجوان اگر کوئی روزہ رکھ لے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کو بند کمرے میں موقع فراہم کیا جائے کہ وہ ٹھنڈا پانی پی سکے، کوئی چیز کھا لے، اور تنہائی میں اس کو موقع فراہم کیجیے، لیکن جب وہ باہر نکلے گا آپ اسے پوچھیے آپ نے کھایا کیوں نہیں، پیا کیوں نہیں، اندر آپ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، کوئی آپ کے اوپر چوکی دار تو نہیں تھا کوئی بیٹھا ہوا، تو وہ کہے گا آگے سے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ سے ایک نیت کی ہوئی ہے، ایک ارادہ اور ایک عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ یہ ہے وہ انسان کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، کہ جس ذات کو وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ چیز جو روزے کے اندر انسان کے اندر اللہ کی کبریائی پائی جاتی ہے، اگر یہ چیز انسان کی باقی زندگی میں آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو ایک تھوڑی سی مثال سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ایک بزرگ نے اپنے مریدوں کے اندر، اپنے متعلقین کے اندر تربیت کی اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے بارے میں، اور پھر انہوں نے اپنے مریدین کو یہ کہا کہ آپ یہ ایک ایک کبوتر لے لیں اور جا کر ایسی جگہ ذبح کریں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو وہ سارے مریدین جو تھے وہ سب کبوتر کو ذبح کر کے لے آئے، اپنے اپنے، ایک نہیں لایا۔ تو وہ شیخ غصے میں آئے اور کہا کہ تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ تو اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو میں جہاں جاتا تھا اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اب ایسی صورت کے اندر روزے دار کے اندر یہ والی جو کیفیت آ جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سب سے بڑی ذات جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے خالق کائنات ہے، اور اس کی وجہ سے آج میں نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، تنہائی میں بھی اس کو موقع مل رہا ہے اس حلال چیز کے کھانے کا، اس پاکیزہ چیز کے کھانے کا۔ تو ایسی صورت کے اندر لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ رمضان میں تربیت فرماتا ہے بندے کی۔ دیکھیے شروع رمضان کے اندر، جب رمضان کے ابتدائی روزے ہوتے ہیں تو بندے کے لیے کھانا پینا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ابتدائی روزے ذرا مشکل گزرتے ہیں، پھر نہ کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر عید کا دن بڑا مشکل گزرتا ہے۔ عید کے دن جب کھانا سامنے آتا ہے ایک دم ذہن میں آتا ہے روزہ، پھر خیال آتا ہے نہیں آج تو عید کا دن ہے کھا لیجئے، کیونکہ عید کے دن کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، کیا ہدایت دی کہ دیکھو اے بندے، اگر تمہیں نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور اگر گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے، اور اندر جو بات ہوگی وہ ہوگی اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے یہ چیز کرنے کو کہا ہے وہ کرے گا، اللہ نے یہ چیز کرنے سے منع کیا یہ انسان رکے گا۔ یہ انسان اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے اس بات کو ثابت کرتا ہے روزے کے اندر، اور یہ ہے ہدایت۔ اور جب اس کو ہدایت ملتی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آپ کا الحمدللہ یہ جو تسلسل آیات کا چل رہا ہے، اس تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے جو روزے کے مقاصد بتائے ہیں ان میں 3 مقصد بتائے، جس میں سے ایک مقصد یہاں اس آیت کے آخر میں آ رہا ہے۔ ایک مقصد تو شروع میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب یہاں دوسرا مقصد آ رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد کی آیات میں تیسرا مقصد انشاءاللہ آئے گا لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو روزے کے ہوئے 3 مقصد، ایک تقوی، ایک شکر اور ایک ہدایت۔ اب بندہ جو ہے اس روزے کی حالت میں شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب تک انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں انسان کی زبان سے شکر نہیں نکلتا بسا اوقات، لیکن اگر انسان کو نعمتوں سے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ نعمتیں اس کے لیے کھل جائیں تو ایسی صورت، یا نعمتیں اس کو عطا کر دی جائیں تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی بات ہے کہ روزہ دار جب پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، ایک کھجور کھاتا ہے، تو اس کے اندر سے نکلتا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور بالکل شکر کے اندر ایک یہ چیز بھی کہ انسان کے اندر، دل کے اندر
احترام منعم، نعمت دینے والے کا احترام اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، نعمتیں دینے والا کون ہے وہ اس کا احترام پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد یہ انسان سراپا شکر بن جاتا ہے۔ یہ جو انسان کو اس وقت خوشی ملتی ہے اور خوشی ملنے کے نتیجے میں ایک شکر کی کیفیت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں وہ روایت موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شکر عجیب و غریب چیز، کیسی نعمت اللہ تعالیٰ اس انسان کو دیتا ہے روزے دار کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی اس کو روزہ کھلتے وقت، اور دوسری خوشی انیق صاحب اندازہ لگائیے گا کہ کس خوشی کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک خوشی اس کو روزہ افطار کرتے وقت ہوگی، اور ایک خوشی اس وقت اس کو ہوگی جنت میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت، جس وقت یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور جب وہ ایک روزے داروں کے لیے تیار کردہ خصوصی دروازہ جنت کا باب الریان، جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے وہ داخل ہوگا۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹ ہے، پروگرام کلوز کرنا ہے۔ بہت اہم نقطہ اٹھایا یوسف خان صاحب نے، لعلکم تتقون لعلکم تشکرون، اس کے بعد لعلہم یرشدون، اگلی آیت جس پہ کل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ بھی درمیان میں ایک بات آئی، پھر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پھر رمضان دوبارہ آ گئے۔ یہ کیا ترتیب ہے قرآن کریم کی آیات کی؟ در حقیقت ایک بات یہ ہے کہ قرآن اور خاص طور پہ یہاں جو روزے کا تذکرہ آیا تو روزہ انسان کا ایک مزاج ڈیولپ کرتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ مزاج ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ جیسا کہ یوسف خان صاحب نے جو بات فرمائی، ایک میں اس کی طرف اشارہ کر دوں، بہت خوبصورت بات انہوں نے فرمائی کہ ایک آدمی جو انتہائی پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے اور اس کو پانی چاہیے، وہ بند کمرے کے اندر جاتا ہے، فریج سے بوتل نکال کر کے پی سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ یہ جو اللہ رب العزت کا استحضار اس کے دل دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، در حقیقت روزہ انسان کا، مومن کا، رجل مسلم کا ایک مزاج ڈیولپ کر رہا ہے کہ تو 24 گھنٹے کی زندگی ایسے گزار کہ اللہ کی کبریائی تیری آنکھوں کے سامنے ہو، اللہ کی کبریائی، ہدایت اور میری شکر گزاری کہ اے یہ ایک مزاج اللہ نے ڈیولپ ہو رہا مجھے ہے۔ اس لائق سمجھا۔ یہ رسم نہیں ہے، طبیعت، یہ صرف عبادت نہیں ہے، عادت۔ تو یہ ایک تقوی کا، شکر کا جو مزاج ڈیولپ کیا جا رہا ہے، آج بھی دیکھیے اس گئے گزرے دور کے اندر جب مسلمان رمضان کا مہینہ پورا کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی مومنانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مومنانہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کے تمام حقوق و فرائض، شرائط و آداب کے ساتھ روزوں کا مہینہ گزارا جائے اور اس عبادت کو ادا کیا جائے تو تقوی اور شکر گزاری کا مزاج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے، اس کے بعد شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر موجود ہے کہ تمہیں میں عید سے نواز رہا ہوں، تم نے میری عبادت کی، تم نے رحمت کا عشرہ گزارا، تم نے مغفرت کا عشرہ گزارا، تم نے آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ گزارا۔ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات دی جا رہی ہے، انعام کی رات تمہیں دی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب بتانے کے سلے میں ہم مہتاب کنول، نیو دہلی، انڈیا۔ مہتاب کنول یہ صاحب ہیں یا صاحبہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، نیو دہلی سے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہ پروگرام کہاں کہاں تک جا رہا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ شکر گزاری، یہاں بھی شکر گزاری کے لمحات دیجیے۔ خواتین حضرات، کل سوال رکھا تھا ہم نے، وہ سوال یہ تھا کہ غزوہ احد میں ہندا نے کس صحابی کا کلیجہ چبایا تھا؟ درست جواب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قارون کس پیغمبر کے زمانے کا آدمی تھا؟ 3 آپشنز، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، 009221343 00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، آج کی بات قول ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔
آپ فرماتے ہیں کہ اے عقل مند مذاق سے پرہیز کر کیونکہ مذاق تیری آبرو کو ختم کر دے گا۔ اے عقل مند مذاق سے پرہیز کر کیونکہ مذاق تیری آبرو کو ختم کر دے گا۔ خواتین و حضرات، کل ہم بات کریں گے اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔ لا إله إلا هو المالك